آپ آئیں ڈائٹ پلان پہ. جن لوگوں کو نیند بہت زیادہ آتی ہے انہیں چاہیے کہ صبح کے ناشتے میں وہ بادام کی گری خشک اور اس کے ساتھ جو ہے نا سوگی وہ صبح ناشتے میں لیں, ساتھ چائے کا کپ لیں. اگر دوسرا ناشتہ کرنا تو کبھی یہ کر لیں, کبھی مربع آملہ کھائیں ساتھ چائے کا کپ پی لیں, کبھی مربع ہرڑ کھائیں ساتھ چائے کا کپ پی لیں, کبھی بیچ میں ہفتے میں ایک آدھا دن ابلے انڈے کھا کے ساتھ چائے کا کپ پی لیں. یہ صبح کا ناشتہ ہے. اس کے بعد دوپہر میں کیا کھائیں؟ دوپہر میں ایسے پیشنٹ جو ہیں ان کو چاہیے فش کا استعمال کریں, تلا بھنا گوشت استعمال کریں, کریلے, میتھی, آلو بینگن, پالک, ساگ, کچنار وغیرہ اس طرح کی سوہانجنا وغیرہ جس کو ہم مورنگا بولتے ہیں, کالے چنے شوربے والے تو اس ٹائم ان سب سے اوپر ہیں. اگر وہ ایک دن چھوڑ کے کھائے جائیں تو بڑی جلدی آپ کا یہ نیند والا مسئلہ جو نیند زیادہ آتی ہے یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. پھر اس میں جو سالن ہے اس میں ادرک, لہسن, زیرہ, کالی مرچ, ہلدی وغیرہ یہ ساری چیزیں ڈالیں, نمک لال مرچ ذرا کم رکھیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ پھل کیا کھائیں گے؟ پھل میں انجیر کھائیں, کھجور کھائیں. ٹھیک ہے, انجیر کھجور کھانے سے جو ہے نا آپ کے اندر جو رطوبات ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ جامن وغیرہ وہ کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا تو موسم ہی تھوڑا سا ہوتا ہے. ہاں, لیکن مطلب ایک چیز بتا دی, آپ ان میں سے کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں. بھنے چنے کمال کی چیز ہے, بھنے چنے استعمال کریں, منقع استعمال کریں, سبزیوں میں بادام کی گری استعمال کریں, میتھی استعمال کریں. یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے لیے. پھر بڑا آسان سا سادہ سا ایک قہوہ بتاتا ہوں. آپ کو نیند بہت زیادہ آ رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ کیا کریں, اناب, پودینہ, دارچینی اور لونگ 4 چیزیں ہیں. اناب 3 دانے لے لیں, دارچینی 1 لکڑی لے لیں, لونگ 3 عدد لے لیں, اور اس کے بعد دارچینی, اناب, پودینہ بھی 2 چٹکی لے لیں. ان کا قہوہ بنا کے صبح شام پینا شروع کر دیں تو اس سے نیند بھی کم ہو جائے گی اور ویٹ بھی اگر آپ کا زیادہ کم ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ بڑھا ہوا ہے وہ بھی نارمل پوزیشن پہ آنا شروع ہو جائے گا. اچھا, یہ جو قہوہ آپ نے بتایا ہے یہ کھانا کھانے سے پہلے پینا یا بعد میں پینا ہے؟ قہوہ جب بھی کوئی اسٹمک کے لیے پیتی ہیں تو قہوہ جو ہے ہمیشہ کھانے کے بعد ہی پینا چاہیے. اور اگر ایسا پیشنٹ ہے کہ نیند کا غلبہ بہت زیادہ ہے تو قہوہ نہیں پی سکتا, کسی آفس میں ہے, تو اسے چاہیے کہ وہ چائے بنائے, اس کے اندر لونگ اور دارچینی ڈال لے, اور وہ چائے بنا کے پیا, فوری طور پہ ایکٹیو ہو جائے گا. اور یہ چیزیں اگر وہ 10-15 دن, مہینہ 2 مہینے کھاتا ہے, اس کے بعد یقین کریں وہ اپنی وہی نیند جو اس کی 12 گھنٹے 14 گھنٹے پہ چلی گئی تھی, ایکٹیو نہیں تھا, سستی کاہلی تھی, تو اپنی روٹین پہ واپس آ جائے گا. وہی 6 سے 8 گھنٹے سوئے گا, جسم میں طاقت آ جائے گی, ایکٹیو پن آ جائے گا, اور اس کا جو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اگر اس میں دوائی کھانا چاہیں, اس میں سادہ سا نسخہ ہے. اس میں آپ ایک تو نسخہ یہ استعمال کر لیں کہ آپ نے لونگ لینی ہے 10 گرام, دارچینی لینی ہے 30 گرام, اور جوتری آپ نے لینی ہے 5 گرام. اس کو پاؤڈر کر کے رکھ لیں, 1 کیپسول صبح اور 1 شام استعمال کر لیں. اس کے علاوہ کلونجی اور میتھی دانہ, ان کو پاؤڈر کر کے رکھ لیں, کیپسول بھر لیں, 1 کیپسول صبح اور 1 کیپسول شام. اس کا استعمال کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 1-2 ہفتے میں آپ کی طبیعت بالکل زبردست حشاش بشاش ہو جائے گی, ایکٹیو پن آ جائے گا آپ کے اندر. تو یہ ایسی چیزیں ہیں, ان کے استعمال کرنے سے طبیعت بڑی جلدی بالکل ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ کو ٹیبلٹ استعمال کرنا چاہیں بازار سے تو پھر حب ازراکی ٹیبلٹ مل جاتی ہے, حب امبر مومیائی ٹیبلٹ مل جاتی ہے. یہ 2 ایسی ٹیبلٹ ہیں. حب امبر مومیائی روزانہ 1 کھا لی جائے تو وہ دل, دماغ, جگر تینوں کو طاقت دیتی ہے, پلس یہ رطوبات کے لیے بڑی بہترین ہے. اس کے ساتھ ساتھ حب ازراکی فالج, لکوہ, راشا, ان ساری چیزوں کو روکتی ہے, ساتھ ہی ساتھ پٹھوں میں طاقت پیدا کرتی ہے, کیونکہ ایسے جو مریض ہوتے ہیں ان کے اندر سستی کاہلی ہوتی ہے تو ان کو ایکٹیو کر دیتی ہے. تو یہ چیزیں ان کے ساتھ استعمال کی جائے تو انشاءاللہ اس سے بہتری آ جائے گی. بہت شکریہ حکیم صاحب, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ نسخہ جات جو بتاتے ہیں بہت بڑا صدقہ جاری ہے. ناظرین کرام, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اس حوالے سے جن لوگوں کو نیند بہت زیادہ آتی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی روٹین کو درست کریں, اور خاص طور پہ اپنی جو خوراک ہے, ڈائٹ پلان ہے اور ایکسرسائز ہے اس کو لازمی کریں. اور جو دعائیں حکیم صاحب نے بتائی ہیں, جب تک آپ کا اللہ پر توکل, ایمان, یقین پختہ نہیں ہوگا اور آپ کو کوئی بھی چیز اس طریقے سے فائدہ بھی نہیں پہنچائے گی. تو اللہ نے ان خوراکوں کے اندر تاثیر رکھی ہے. جب آپ اللہ سے دعا کریں گے اخلاص کے ساتھ, اور جس طرح دوران گفتگو ہم نے بات کی تھی کہ اللہ کو کبھی مومن پسند ہے, تو آپ کبھی بننے کی جستجو اور کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہر کام میں برکت ڈالیں گے اور خیر ہی خیر سمیٹیں گے آپ.
اس حوالے سے اگر آپ کا کسی قسم کا سوال ہو، جس طرح آپ پہلے بھی کرتے رہتے ہیں، تو ہم سے ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے حکیم صاحب سے کسی قسم کا کوئی مشورہ کرنا ہو تو ہم ڈسکرپشن میں نمبر دے دیتے ہیں، آپ وہاں سے نمبر لے کے ان سے رابطہ کر کے اگر آپ نے ان کے ساتھ ملاقات کرنی ہو یا مشورہ کرنا ہو تو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے، تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔